بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت سلمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے فرزند ہیں۔ یہ اپنے مقدس باپ کے جانشین ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی نبوت اور سلطنت دونوں سعادتوں سے سرفراز فرما کر تمام روئے زمین کا بادشاہ بنا دیا، اور 40 برس تک آپ تخت سلطنت پر جلوہ گر رہے۔ جن و انسان و شیاطین اور چرندوں پرندوں درندوں سب پر آپ کی حکومت تھی۔ سب کی زبانوں کا آپ کو علم عطا کیا گیا، اور طرح طرح کے عجیب و غریب صنعتیں آپ کے زمانے میں بروئے کار آئیں۔ چنانچہ قرآن مجید میں ارشاد ہے، اور حضرت سلمان حضرت داؤد کے جانشین ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ اے لوگو، ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی ہے، اور ہمیں ہر چیز میں سے عطا کیا گیا ہے۔ بے شک یہ کھلا ہوا فضل خداوندی ہے۔ اسی طرح قرآن مجید میں دوسری جگہ ارشاد ہوا، اور سلمان کے بس میں ہوا کر دی، اس کی صبح کی منزل 1 مہینے کی راہ اور شام کی منزل 1 مہینے کی راہ، اور ہم نے اس کے لیے پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ بہایا، اور جنوں میں سے وہ جو اس کے آگے کام کرتے اس کے رب کے حکم سے، اور جو ان میں ہمارے حکم سے پھرے ہم اسے بھڑکتی آگ کا عذاب چکھائیں گے۔ اس کے لیے بناتے جو وہ چاہتا اونچے اونچے محل اور تصویریں، اور بڑے حوضوں کے برابر لگن اور لنگر دار دیگیں۔ روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سلمان علیہ السلام جن و انس وغیرہ اپنے تمام لشکروں کو لے کر طائف یا شام میں وادی نمل سے گزرے، جہاں چونٹیاں بکثرت تھی، تو چونٹیوں کی ملکہ جو مادہ اور لنگڑی تھی، اس نے تمام چونٹیوں سے کہا کہ اے چونٹیوں، تم سب اپنے گھروں میں چلی جاؤ، ورنہ حضرت سلمان علیہ السلام اور ان کا لشکر تمہیں بے خبری میں کچل ڈالے گا۔ چونٹی کی اس تقریر کو حضرت سلمان علیہ السلام نے 3 میل کی دوری سے سن لیا اور مسکرا کر ہنس دیے۔ چنانچہ رب تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ یہاں تک کہ جب حضرت سلمان علیہ السلام مع لشکر کے وادی نمل میں آئے تو ایک چونٹی بولی کہ اے چونٹیوں، تم اپنے گھروں میں چلی جاؤ کہ تمہیں حضرت سلمان اور ان کے لشکر بے خبری میں کچل نہ ڈالیں۔ تو حضرت سلمان علیہ السلام اس بات پر مسکرا کر ہنس دیے۔ اس قرآنی واقعے سے چند اسباق کے حدائث معلوم ہوئے۔ نمبر 1، چونٹی کی آواز کو 3 میل کی دوری سے سن لینا یہ حضرت سلمان علیہ السلام کا معجزہ ہے، اور اس سے معلوم ہوا کہ حضرات انبیاء کرام کی بصارت و سماعت کو عام انسانوں کی بصارت پر قیاس نہیں کر سکتے، بلکہ حق یہ ہے کہ انبیاء کرام کا سننا اور دیکھنا اور دوسری طاقتیں عام انسانوں کی طاقتوں سے بہت بڑھ چڑھ کر ہوا کرتی ہیں۔ اور اس میں جو دوسرا سبق ملتا ہے وہ یہ ہے، چونٹی کی تقریر سے معلوم ہوا کہ چونٹی کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ کسی نبی کے صحابی جان بوجھ کر کسی پر ظلم نہیں کر سکتے، کیونکہ چونٹی نے وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ کہا، یعنی حضرت سلمان علیہ السلام اور ان کی فوج اگر چونٹیوں کو کچل ڈالے گی تو بے خبری کے عالم میں لاشعوری طور پر ایسا کریں گے، ورنہ جان بوجھ کر ایک نبی کے صحابی ہوتے ہوئے وہ کسی پر ظلم و زیادتی نہیں کریں گے۔ افسوس کہ چونٹیاں تو یہ عقیدہ رکھتی ہیں کہ نبی کے صحابی جان بوجھ کر کسی پر ظلم نہیں کر سکتے، مگر رافضیوں کا گروہ ان چونٹیوں سے بھی گیا گزرا ثابت ہوا کہ ان ظالموں نے حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس صحابہ پر یہ تہمت لگائی کہ ان بزرگوں نے جان بوجھ کر حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور اہل بیت پر ظلم کیا، معاذ اللہ۔ اور تیسرا سبق جو اس سے حاصل ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ بھی معلوم ہوا کہ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کا ہنسنا تبسم اور مسکراہٹ ہی ہوتا ہے، جیسا کہ احادیث میں وارد ہوا ہے کہ یہ حضرات کبھی قہقہ مار کر نہیں ہنستے۔ واللہ عالم۔ یہ ویڈیو یہیں پر ختم ہوئی، اور مزید ایسے قرآنی واقعات سننے کے لیے
چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچے، اور ویڈیو کو لائک بھی کر دیا کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔